کرام، معززین سامعین و حاضرین محترم، قرآن مجید فرقان حمید قرآن رشید کے دوسرا پارہ میں سے ایک آیت کریمہ کا کچھ حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل سبحان اللہ۔ رب العالمین جل شانہ نے ان کلمات طیبات میں تشریف لانے والے ماہ مبارک کی عظمت کا ذکر فرمایا۔ سبحان اللہ۔ ارشاد فرمایا اللہ تعالی نے شہر رمضان، فرمایا رمضان کا مہینہ، الذی وہ مہینہ ہے، وہ شان والا مہینہ ہے، وہ عظمت والا مہینہ ہے، انزل فیہ القرآن، جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی شعبان کی 29 تاریخ کو، آج 28 ہے، کل 29 تاریخ کو مسجد شریف میں ممبر بچھوایا اور ممبر پہ جلوہ فرمایا اور اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے مخاطب ہوئے، فرمایا یا ایھا الناس قد اذلکم شہر عظیم مبارک۔ سبحان اللہ۔ میں لوگوں اس لیے فرمایا کہ مسجد میں خطاب ہو رہا تھا اور صحابہ ہی بیٹھے تھے، سبحان اللہ۔ ورنہ آپ یا ایھا الذین آمنوا فرماتے، ایمان والے، فرمایا قد اذلکم شہر، ایک مہینہ تم پر سایہ کرنے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ سایہ یہ نہیں فرمایا کہ قد جاءکم، مہینہ آ رہا ہے تمہارے پاس یا آیا ہے، نہ، اذل سایہ کرنے والا۔ سبحان اللہ۔ کیونکہ بندہ اگر دھوپ میں سفر کر رہا ہو نا تو اسے سستانے کے لیے سایہ چاہیے۔ فرمایا 11 مہینے تم نے گناہوں کی دھوپ میں سفر کیا، اب تمہیں سستانے کے لیے سایہ چاہیے، تو یہ رمضان پاک آ رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ شہر مہینہ ہے، عظیم، بڑی عظمت والا مہینہ۔ کیوں؟ اللہ تعالی نے اسی مہینے میں روزہ فرض کیا، سبحان اللہ۔ اسی مہینے میں رب العالمین جل شانہ نے اگر تم نفل ادا کرو گے تو فرض کا ثواب۔ سبحان اللہ۔ اب خدا نہ خواستہ بندہ ہے، کچھ فرض رہ جاتی ہیں، نماز تو فرض ہے، اگر خدا نہ خواستہ کچھ رہ جاتے ہیں تو رمضان پاک کی نفلیں ان فرضوں کو پورا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس لیے فرمایا عظمت والا مہینہ ہے، اس میں نفل کا ثواب فرض کے برابر ہے سبحان اللہ۔ اور فرض کا بڑا ثواب 70 گنا زیادہ۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ دوسرے مہینوں میں فرض ادا کرو ایک فرض، اس مہینے میں ایک فرض ادا کرو گے 70 فرض لکھے جائیں۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ پھر خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو
تو اس مہینے میں مکہ مکرمہ چلے جاتے مدینہ منورہ چلے جاتے تو بھائی مکہ مکرمہ میں مسجد حرام شریف ہے. مسجد حرام شریف میں عام دنوں میں اگر ایک نماز پڑھو تو 1,00,000 نماز کا ثواب. اور اس مہینے میں اگر وہاں پڑھو مسجد حرام شریف میں ایک فرض عام جگہ پر 70 گنا اور وہاں 70,00,000 70,00,000 کا ثواب. اور ایک اعتبار سے مدینہ منورہ مسجد نبوی شریف میں کہتے ہیں کہ ایک نماز ادا کرو تو 50,000 نماز کا ثواب ہے. اور رمضان پاک میں اگر وہاں ایک نماز ادا کی جائے گی تو 35,00,000 نماز. یہ ایک اعتبار سے ہے. ورنہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینہ منورہ میں تشریف لے گئے تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا کی کہ مولا جتنا تو نے مکہ مکرمہ کا پیار اور محبت ہمارے دلوں میں رکھی تھی اس سے بہت زیادہ محبت دگنی محبت مدینہ منورہ کی ہمارے دل میں اور جو ثواب تو ہمیں مکہ مکرمہ میں عطا فرماتا تھا اس کے 2 دگنے ضعفین کا لفظ آتا ہے حدیث پاک میں. ضعفین کہتے ہیں دگنے کو. ضعفین کا معنی ہے 2 دگنے. تو ہمیں یہاں 2 دگنے ثواب عطا فرماتا. اب وہاں 1,00,000 کا ثواب ہوا نا تو دگنا ہو گیا 2,00,000 اور 2 دگنے ہو گئے 4,000. سرکار دعا مانگے یہ ہو سکتا نہیں ہے کہ اللہ قبول نہ کرے. اللہ تعالیٰ کو تو ان کی رضا مطلوب ہے. اب اس اعتبار سے تو یہ ہوگا کہ اگر آپ مکہ مکرمہ مسجد حرام میں نماز پڑھیں گے رمضان المبارک کے مہینے میں تو آپ کو 70,00,000 کا ثواب ملے. اور اگر مدینہ منورہ میں پڑھیں گے تو آپ کو پھر پتہ نہیں 2 کروڑ اور 40 لاکھ کا ثواب ملے. 2 دگنے ہیں. 70,00,000 اور 70,00,000 1 کروڑ 40 لاکھ ہو گئے. 1 کروڑ 40 لاکھ اور 2 کروڑ 80 لاکھ. محبت کی باتیں ہیں. منحوسوں کو یہ چیزیں نظر نہیں آتی. وہ تو یہاں تک کہتے ہیں نا بھئی اگر تم جاؤ نا مدینہ منورہ تو مسجد نبوی کی نیت کر کے جانا, روضہ پاک کی نیت کر کے مت جانا. ہم کہتے ہیں پاگلو 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 پاگلو. بے شک اتنی عقل بھی نہیں ہے کہ مسجد نبوی سرکار کی نسبت ہے نا مسجد نبوی. بھائی جس جگہ کو نسبت ہے سرکار سے وہاں کی نیت کر کے تو جائیں کہ یہ مسجد نبوی ہے اور جہاں خود نبی پاک بیٹھے یہ بیوقوفی ہے یا نہیں؟ یہ مسجد کی نیت کرنا جی گنبد خضرا کی نہ کرو. اور سرکار نے اسی لیے متعین فرما دیا میں منظار قبری مدینہ منورہ میں جو بندہ مومن آئے اور میری قبر انور میرے روضہ پاک کی زیارت کی نیت سے آئے
آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ من جا الی قبری، جو آئے روضہ پاک کی طرف، یا من نظر الی قبری، جو میرے روضہ پاک کو دیکھے نا، فرمایا من زار قبر، آئے اور زیارت کی نیت سے ہے۔ مولا کا موقع ہو گیا کہ نہ؟ وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی مسجد نبوی کا ارادہ کرو، گنبد خضرا کا نہ کرو، تو صاف ظاہر ہے کہ پاک لوگ جسے گنبد والے کا بغض جس کے دل میں موجود ہے، وہ کمینہ تو میرے نبی پاک کا دشمن ہے۔ صحابہ سے پوچھو جو ایمان والے تھے، وہ تو سرکار کی تھوک مبارک بھی زمین پہ نہیں گری۔ اللہ کی قسم بخاری شریف میں ہے وَمَا تَلَخَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم نُخَامَةً إِلَّا بَقَعَتْ فِي كَفِّ رَجُلٍ مِّنْهُمْ، میں جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ارادہ فرماتے تھوکنے کا، دہنے عطر سے لعاب مبارک کے نکالنے کا، جب ارادہ فرماتے صحابہ ہاتھ آگے، صدیق اکبر ہاتھ آگے کر دیتے، فاروق اعظم ہاتھ آگے کر دیتے، سارے صحابہ ہاتھ کر لیتے اور دعائیں کرتے کہ یا اللہ یہ نعمت جو تیرے محبوب کے دہنے عطر سے نکل رہی ہے، ایک کہتا میرے ہاتھ میں آئے، دوسرا کہتا میرے ہاتھ میں، اور سرکار بھی نہ فرماتے کہ ہٹاؤ ہاتھ، میں تھوکنے والا ہوں، تم ہاتھ لے کے کھڑے ہو نا، آپ بھی کسی نہ کسی کی ہاتھ میں اپنا لعاب دہن پاک ڈال دیں۔ پھر جس صحابی کے ہاتھ میں سرکار کا لعاب دہن پاک آتا تو وہ اسے تھوک سمجھ کر باہر پھینکنے نہیں جاتا تھا، کیا کرتا تھا؟ فَدَّلَكَ بِهَا وَجْهَهُ وَجِلْدَهُ، کوئی اپنے منہ کو ملتا تھا، کوئی جسم کو لگاتا تھا، کوئی کھا جاتا تھا۔ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ آب کوثر کا وہ مقام نہیں جو محمد عربی کے دعا میں تو حضرات محترم ان کا یہ عقیدہ تھا، اور وہ دیکھ چکے تھے نا کہ یہی لعاب دہن اگر صدیق اکبر کی ایڑی پہ لگے تو زہر کے لیے تریاق بن جاتا، اگر یہ حضرت قتادہ کی نکلی آنکھ پہ لگتا ہے تو نظر بڑھا دیتا ہے، اگر عبداللہ کی ٹوٹی ٹانگ پہ لگتا ہے تو درست فرما دیتا ہے، اگر کھاری کنویں پڑ جاتا ہے تو میٹھا بنا دیتا ہے، اگر مولا علی کی آنکھوں میں لگتا ہے تو شفا دیتا ہے، اور اگر حضرت جابر کی ہانڈی میں پڑ جائے اور آٹے میں پڑ جائے تو روٹیوں اور بوٹیوں اور شوربے کے چشمے بہا دیتا ہے۔ یہ وہ لعاب دہن پاک ہے، حضرات محترم محبت کی بات ہے۔ وہ صحابہ کرام جن کے لیے میرے آقا نے فرمایا اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، جس کی اقتدا کرو گے ہدایت پا جاؤ۔ ان کا یہ عقیدہ، سرکار وضو فرماتے صحابہ نیچے برتن رکھتے، آپ کے آداب پاک کا دھومن، کلی مبارک، بینی مبارک کا پانی، آپ کے پائے اطہر کا پانی اس برتن میں جمع کرتے ہیں، اور حدیث پاک میں ہے کہ جب وضو کرانے والا برتن اٹھاتا صحابہ یوں چھپٹتے تھے کہ جیسے جنگ کر رہے ہیں۔ اگر کسی کے ہاتھ میں سرکار کا دھومن نہ لگتا تو وہ دوسرے کے تر ہاتھ پہ ہاتھ مارتے۔ یہ محبت تھی ان کی صحابہ کرام سرکار کے ساتھ۔
کہ جناب بندہ جن کو میرے آقا کا لعاب دہن اتنا پیارا تھا، سبحان اللہ، میرے نبی کی اہل بیت کتنی پیاری، سبحان اللہ، اور آقا کی وہ لخت جگر کتنی پیاری ہو۔ تو جناب بندہ اسی لیے قید لگائی، فرمایا عظمت والا مہینہ آ رہا ہے، سبحان اللہ، خیال رکھنا، اس کی کوئی گھڑی ضائع نہ کر دینا، کیونکہ اس میں ایک نفل ادا کرو گے فرضوں کا ثواب ملے گا، ایک فرض ادا کرو گے 70 گنا 70 فرضوں کا ثواب۔ اللہ نے اسی میں روزہ فرض کیا، رات کو جو تراویح پڑھو گے اس میں رحمتوں کی بارش ہوگی اور روزے کو رنگ لگے گا۔ اللہ خوش ہوتا ہے تراویح پڑھنے والوں پر، قرآن سننے والوں پر۔ تو جناب بندہ رمضان پاک کے روزے کا مقام کتنا بلند و بالا ہے۔ ہمارے آقا بات ہے من صام رمضان ایمانا و احتسابا، جس نے رمضان پاک کا روزہ رکھا مگر روزہ رکھنے والا ہو مومن۔ ابھی قید لگانے کی ضرورت کیا ہے؟ ہمیں بتانا ہے کہ ہر روزہ رکھنے والے کو اپنا پیر نہ بنا لے۔ اگر کوئی کمینہ روزہ بھی رکھتا ہو اور میرے نبی کی آل بیت کو بھونکتا بھی ہو تو وہ کتا شیطان ہو سکتا ہے، وہ پیر نہیں ہو سکتا۔ بے شک، بلکہ یہ کہے کہ حسین کو رونا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نقل کفر نہ باشد، کہ حسین کو رونے والے تو کمینے ہیں، ہم اسے بابا بنا لیتے ہیں، ہم اسے اپنا قائد بنا لیتے ہیں، ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ شاید یہ جنت کا ٹھیکیدار ہو گیا ہے، اور جو حسین کے رونے والوں کو کمینہ کہے وہ کتا تو مومن ہی نہیں رہتا، بے شک، کیونکہ حسین پاک کو تو خود نبی پاک روئے ہیں۔ حدیث پاک میں ہے کہ جب امام حسین علی مقام علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی اور سرکار تشریف لے گئے، آپ نے فرمایا ارونی والدی، میرا بیٹا مجھے دکھاؤ۔ آپ اپنی گود میں لے کر بیٹھے تھے امام حسین علی مقام علیہ السلام کو، اور آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ حضرت سیدہ ام الفضل رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے پوچھا کہ سرکار اتنا حسین و جمیل بیٹا، حسن و جمال کا پیکر بیٹا، جس کو دیکھ کر آنکھیں بھی چندھیا رہی ہیں، یہ آپ کی گود میں ہے اور آپ رو کیوں رہے ہیں؟ فرمایا ام الفضل تم ظاہر کو دیکھ رہی ہو، میں باطن کو دیکھ رہی ہوں، تم قریب دیکھ رہی ہو، میں بعید دیکھ رہا ہوں، تم میرے حسین کی ولادت کو دیکھ رہی ہو، میں کربلا میں شہادت کو دیکھ رہا ہوں۔ اتانی جبرائیل علیہ السلام و اخبرنی ان امتی ستقتل ابنی ھذا، میرے پاس جبریل امین علیہ السلام آئے ہیں، انہوں نے مجھے خبر دی ہے کہ میرے اس بیٹے کو میری امت بھوکا پیاسا کربلا میں شہید کر دے۔ یہ خبر سن کر آنکھوں سے آنسو جاری، میرے آ کر رونے لگے۔ جناب بندہ لیکن اس میں اللہ کی حکمت تھی، اللہ کو محبوب کی رضا مطلوب ہے۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میرے بیٹے کو بچا لے، نہیں، دعا کیا تھی؟ اللہم آت الحسین صبرا وأجرا، یا اللہ حسین کو صبر بھی عطا فرما، اجر بھی عطا فرما۔ جناب بندہ آپ نے ان کو صبر بھی عطا کیا اور اجر ایسا عطا کیا کہ قیامت تک اور قیامت کے بعد
یزید پر لعنتوں کی بوچھاڑ ہوتی رہے اور حسین کو سلام بولتے رہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ کیونکہ یزید مردار ہے بے شک اور حسین جنت کے جوانوں کا سردار۔ سبحان اللہ یزید بدکار ہے، بے شک حسین محمد پاک کے کندھوں کا سوار۔ سبحان اللہ آج دنیا کہتی ہے یزید کو کچھ نہ کہو، اور میں نے کہا تم کچھ بھی کرتے رہو، تم ہو یزید کی اولاد، ہم ہیں حسین کی اولاد۔ سبحان اللہ سبحان اللہ یزید پر اور اس کی اولاد پر لعنتیں بھیجتے رہیں گے، بے شک بے شک حسین کو بھی سلام ہوتا رہے گا، ان کی اولاد پر بھی درود پڑا جاتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ حضرات محترم، سرکار روئے ہیں۔ مولا علی جنگ صفین سے واپس آ رہے تھے، کربلا کے میدان پہ پہنچے، وہاں آپ نے سواریاں بٹھا دی، مصلی بچھوایا، نماز پڑھنی شروع کی۔ جب سجدے میں گئے تو علی پاک رونے لگ گئے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ ساتھیوں نے پوچھا سرکار یہاں رونے کا سبب؟ میں یہ وہ جگہ ہے اسے ارض دکھ کہتے ہیں، کربلا ہے، یہاں میرا بیٹا حسین شہید ہوا، یہاں اس کی سواریاں باندھی جائیں گی، یہاں ان کے خیمے لگے ہوں گے، نشان لگا کے بتائے، اور آنکھوں سے آنسو بہائے اور روئے۔ تو آج تجھے حیا نہیں آتی کمینے؟ تو حسین کو رونے والوں کو کمینہ کہتا ہے؟ جو کمینہ کہے حسین کے رونے والوں کو، وہ دنیا کے کمینوں سے بڑا کمینہ ہے، اور شریف وہ ہے جو حسین کے نوکروں کا بھی احترام کرتا ہے۔ بے بہرحال رمضان پاک کا مہینہ جلوہ فرما ہو رہا ہے، ہمیں اس کا احترام کرنا چاہیے، اس کا کوئی لمحہ بھی غفلت میں نہیں گزرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ رمضان پاک کی عبادات مکمل طور پر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔